اچھا علی بھائی، اس میں یہ بھی ایک بات ہے ضمن کہ عبادت میں سکون آ جاتا ہے اس حوالے سے، کیا یعنی کہ قبولیت عبادت میں سکون تو ہندوؤں کو بھی مل رہا ہے، سکھوں کو بھی مل رہا ہے، قادیانیوں کو بھی مل رہا ہے، آپ ذرا ان سے پوچھیں. ٹھیک ہے، جو مزارات پہ جا رہے ہیں ان کو بھی سکون آ رہا ہے. وہ ماحول ہی اتنا زبردست ہوتا ہے، بالکل کھلا ڈلا ماحول ہوتا ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ملتا ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو گورا جب بیچ کے اوپر کپڑے اتار کے سن باز لے رہا ہوتا ہے وہ بھی سکون انجوائے کر رہا ہوتا ہے. سکون کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں علمی سکون کہ آپ کا ذہن سیٹسفائی ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ گورے کو نہیں ملے گا، یہ قبر کے پجاری کو بھی نہیں ملے گا، یہ صرف اس کو ملے گا جس کے پاس دلائل ہوں گے کہ میں کتاب و سنت کے اوپر چل رہا ہوں کہ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی اپروچ کو آپ علمی اپروچ رکھیں، جذباتی نہ رکھیں. اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں، اور وہ عقیدت بھی علمی ہونی چاہیے. جو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آیا، نبی علیہ السلام فرما دو میں اور میرے صحاب علی وجہ بصیرت اس دین کے اوپر ہیں، اندھے بن کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے علی بھائی، اگلا سوال ہے، ایک بھائی کا سوال ہے، دبئی میں کمپنی کا مالک ہندو ہے، اور جب وہ کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو بکرے کا گوشت پورے آفس میں تقسیم کرتا ہے، اور وہ مسلمان کسائی سے بکرا ذبح کرواتا ہے، تو کیا ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ بڑا نیک ہندو ہے جی، انہوں کو جی جڑا اس طرح دا ہندو ہے وہ منو بھی بھیجو تسی، میں بھی کھاواں گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. ظاہر مسلمان کا ذبیحہ تو حلال ہے نا، کیوں نہیں کھائیں؟ ہندو ہے وہ مالک، مالک سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذبیحہ تو حلال ہے نا. غیر مسلم کا گفٹ آپ لے سکتے ہیں نا. اصولی سوال کریں کہ کیا غیر مسلم کا گفٹ لیا جا سکتا ہے، یہ اصولی سوال ہے. سمجھ آئی؟ لیکن وہ تو ذبیحہ ہے نا علی بھائی. اور سر ذبیحہ تو مسلمان سے کروا رہا ہے نا، وہ خود تو نہیں کر رہا نا. قرآن میں آیا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ کیا مطلب ہے؟ کہ اہل کتاب اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کرے، ذبح کرانے والا جو بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کو سمجھیں کہ ذبیحہ کا مطلب کیا ہے. ذبیحہ کا مطلب ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا. اہل کتاب کرے یا مسلمان کرے، اس کا ذبیحہ حلال ہوگا. بت پرست اللہ کا نام لے کے بھی کرے گا، اس کا ذبیحہ حرام ہی ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان سے کروا رہا ہے، وہ اللہ کا نام لے کے کر رہا ہے. تو اس کی مثال اسی طریقے سے جیسے غیر مسلم سے گفٹ لینا. نبی علیہ السلام نے کسرا سے گفٹ لیا تھا نا، وہ جو آپ کا کالے کلر کا جبہ تھا جو مسلم شریف میں آتا ہے، اس کا نام ہی ہے کسروانی جبہ، کسرا کے بادشاہ کا تھا، اور وہ کالے کلر کا تھا. اور ام سلمہ کہتی ہیں حضور کی وفات کے بعد ہم اس جبے کو پانی میں بھگو کے اس کا دھون شفا کے طور پہ لیتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک کالے رنگ کا تھا، اور پرشیا کے بادشاہ نے جو آگ کی پرستش کرتا تھا اس نے گفٹ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ معاملات کو اصول پہ سمجھا کریں، اپنے دماغ سے نہ سمجھا کریں. اور اگر اس ذبیحے کے پیچھے اس کا کوئی عقیدہ ہو، اگر آپ نہ لگائیں، جو سوال جتنا تھا اتنا ہی رہنے دیں کہ وہ گفٹ کے طور پہ دے رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ جو اگر ہے وہ تو 50 میں بھی اگر لگا دوں گا، ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ کسی بت کے لیے کر رہا ہے تو وہ حرام ہی ہوگا. وہ اس وجہ سے حرام نہیں ہوگا کہ وہ ہندو نے دیا ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، سوالوں کے جب میں جواب دیتا ہوں تو آپ میرے جوابات کو اصول پہ سمجھا کریں. بال کی کھال اتارنا احادیث میں منع کیا گیا ہے، قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے، اصول کی بات کر دی ہے. اس کے لیے مجھ سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہندو کو تو چھوڑ دیں، اگر کوئی مسلمان کسی غیر اللہ کی تعظیم کے لیے حلال کرتا ہے جانور خود اپنے ہاتھوں سے کعبے کے اندر، حلال ہوگا، تو پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس آل. اگلا سوال کریں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد بریسلیٹ پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا جی، یہ تو عورتوں کی مشابہت ہے. عورتوں کی مشابہت کے اوپر بخاری مسلم میں احادیث میں نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. تو یہ والے کام نہیں کر سکتا. عورت کی نشانی ہے وہ زیورات میں یعنی لدی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کڑے پہننا ہی منع ہے. صرف ایک انگوٹھی ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت ہے. یہ لوگ اکثر انگوٹھی، مجھے بھی ایک اگلے دن گفٹ لے کے تھے بھائی کہ جی یہ سنت ہے. سنت ہے وہ انگوٹھی اس طرح سنت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ضرور پہننا ہے. وہ تو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھنے ہوتے تھے، آپ کی انگوٹھی کے اندر ہی آپ کی مہر تھی کہ مہر کو سنبھالنا ذرا آسان ہوتا ہے اس حوالے سے کہ مس پلیس نہ ہو جائے، تو آپ مہر لگایا کرتے تھے. کبھی کبھار آپ نے نگ والی بھی پہنی ہے. باقی آپ علیہ السلام کوئی انگوٹھی کوئی عمومی سنت تو نہیں ہے. نبی صلی نے کوئی آسائش کا حصہ اس کو بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، پہن لیں، ٹھیک ہے. یہاں تو لوگوں نے منگنی کے اوپر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ بھی مطلب وہ پہنی ہوتی ہیں سونے کی، وہ تو حرام ہے. سونے کی انگوٹھی چاندی کی پہن سکتے ہیں، 4.5 جو ہے اس سے ماشے سے کم ہو. اچھا، انگوٹھی کے والے سے بھی بتا دیں کہ اس کا نگ اندر ہونا چاہیے. حدیث میں شاید اندر کر لیں، باہر کر لیں. ہاں حدیث میں آتا ہے اندر والی سائڈ پہ بھی،
اب وہ مطلب آسانی کے پوائنٹ آف ویو سے باقی یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں آیا کہ ضروری ہے کہ اندر ہی ہو, باہر بھی ہو سکتا ہے. اور میں نے بتایا مسلم شریف میں ثابت ہے کہ آپ نے الٹے ہاتھ میں بھی پہنی ہے, گھڑی بھی دائیں ہاتھ میں بھی باندھنا بہتر ہے, الٹے ہاتھ میں بھی باندھ سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں. اگلا سوال ہے